مسیح یسوع کے زندہ و برکت جلالی اور فتح النام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ مسیح عزیزو، آج جس ٹاپک پر میں خدا کے کلام کی خدمت کرنے والا ہوں وہ ہے بدی سے باز آؤ اور نیکی کرو۔ کلام مقدس میں لکھا ہے رومیو کے خط میں اس کے 12ویں باب کی 21ویں آیت میں، بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعہ سے بدی پر غالب آؤ۔ خدا کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آمین۔ اسی میں عزیزو، کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے اور بائبل مقدس کی روشنی میں ہمیں اس بات کا علم اور جانکاری ملتی ہے کہ اس کائنات پر دو ایسی بادشاہیاں ہیں، دو ایسی قوتیں کام کرتی ہیں جن کا آپ حصہ بن جاتے ہیں اور جن کے ساتھ شامل ہو کر آپ بھی کام کرتے ہیں۔ پہلی قوت جو ہے وہ فوق الفطرت قوت خدا تعالیٰ کی قوت ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے منصوبے میں جو ابدی نجات کا ہے، جو ہر انسان کی بھلائی کا ہے، اس میں اس کے ساتھ شامل ہو کر کام کریں۔ دوسرا جو ہے وہ دوسری قوت جو ہے وہ ابلیسی قوت ہے، شیطانی قوتیں ہیں، بدی کی قوتیں ہیں۔ بدی کی قوتیں آپ کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور بدی کی قوتیں جو ہے وہ اس دنیا میں اپنی بادشاہت قائم کرتی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ شریک ہو کر آپ بھی کام کریں۔ اور بدی کی قوتوں کا جو مقصد ہے وہ اس دنیا میں فساد برپا کرنا اور لوگوں کو خدا سے اور خدا کی بادشاہی سے دور لے جانا، اور ہمیشہ کی موت اور آگ اور گندک کی جھیل میں جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے لیے تیار کرنا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طور سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اپنی زندگی میں زیادہ وقت خدا کے لیے کام کرتے ہیں یا ابلیس کے لیے، شیطان کے لیے کرتے ہیں۔ اب اس کو چیک آپ نے کرنا ہے۔ کلام مقدس رومیو 12:21 کے مطابق بائبل کہتی ہے، بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعہ سے اس پر غالب آؤ۔ اسی میں عزیزو، ہمیں بدی پر غالب آنے کا صرف ایک ہی ذریعہ اور ایک ہی راستہ جو بائبل بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ابلیس سے کام اور ابلیس کی مرضی کے کام نہیں کرنے، بلکہ جس طرح سے خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں اس طرح سے ہم کو جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ بس آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں، خدا کا کلام پڑھیں، اور میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ جب آپ خدا کا کلام پڑھیں گے تو خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے اور روح القدس کے وسیلہ سے آپ پر آشکارا کرے گا کہ آپ کو خدا کے لیے کام کرنے کے لیے کس طرح کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنے ارد گرد نیکی کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، روزے میں رہنا چاہیے، خدا کا کلام پڑھتے رہنا چاہیے، ہمیں کمزوروں کو سنبھالنا چاہیے، اور ہمیں خدا کی نجات اور خدا کے پیغام کو عام کر دینا چاہیے، ان لوگوں تک پہنچانا چاہیے جن کو خدا کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ابلیس پر، اس کی ساری قوتوں پر، اس کی ساری اس بادشاہت پر غالب آ سکیں جس کے لیے ہم اس زمین پر بھیجے گئے، اور جس کے لیے خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم دشمن کے سارے کاموں کو نیست و نابود کر دیں۔ یاد رکھیں، خدا جب آپ خدا کے راستے پر چلتے ہیں تو پھر خدا آپ کو اختیار دیتا ہے، خدا آپ کو
بڑی قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ اپنے نام کی خاطر استعمال کرتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کو خدا کی اس فوج میں، خدا کے اس دستے میں اور خدا کی اس شراکت میں شریک ہونا ہے جس کے لیے آپ بلائے گئے ہیں۔ بس غور کریں کہ آپ کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور کس طرح سے آپ اپنی زندگی میں کام کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ بدی کے لیے زیادہ وقت نکالتے ہیں تو پھر لمحہ فکری اور سوچنے کی بات ہے۔ کوشش کریں کہ خدا کے لیے اور خدا کی خدمت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالیں تاکہ خدا سے برکت اور بلیسنگ کو حاصل کرنے والے ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال کریں۔ اگر آپ کی کسی کو ضرورت ہے تو ضرور اس کی مدد کریں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، اسی کے نام آمین۔